جب میری شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات میں نے اپنی بیوی کو تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میں نے مشہور کر دیا کہ میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں نے اپنے سسر کو خوب شرمندہ کیا۔ میں نے کہا تمہاری بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگی ہے۔ میں جب بھی تہہ خانے جاتا تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی کہ میری بیوی وہاں بہت خوش ہوتی۔ پھر ایک رات میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا، اور جیسے ہی میں اس کو کھانا دینے گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی وہاں پر میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنے سر پر صحرا سجا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں کسی دولے جیسی چمک نہیں بلکہ نفرت کی ایک آگ جل رہی تھی۔ میں بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا اور مجھے یاسر صاحب کا وہ مغرور چہرہ یاد آ رہا تھا جب انہوں نے مجھے سرے عام بے عزت کیا تھا۔ میرے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے اور میں نے سحرے کی لڑی کو سختی سے پکڑ لیا تھا۔ میرے دل میں بس ایک بات چل رہی تھی کہ یاسر صاحب، آج آپ کی بربادی کا دن ہے۔ تمہاری اکلوتی بیٹی کو میں ایسی سزا دینے والا ہوں کہ تم جیتے جی مر جاؤ گے۔ میں اپنی اس سوچ پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا چھوٹا بھائی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ وہ مجھے اس طرح آئینے کے سامنے غصے میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، بھائی اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ اگر تم سائمہ کو پسند نہیں کرتے تو یہ شادی مت کرو۔ کسی معصوم کی زندگی برباد کرنا کہاں کی مردانگی ہے؟ تم یاسر صاحب کے غصے میں اس لڑکی کو کیوں اذیت دینا چاہتے ہو؟ وہ تو کچھ نہیں جانتی۔ میں نے بھائی کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ میں نے مڑ کر اسے غصے سے دیکھا، میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں میرے معاملات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اور یہ شادی ہو کر رہے گی۔ بھائی میری غصے والی آواز پر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب تاثر ابھرا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میرا غصہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ایک لمبا سانس لے کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ ہمیشہ کی طرح میرے غصے کے سامنے ہار گیا، اور میں دوبارہ آئینے کی طرف مڑ کر اپنے چہرے کو درست کرنے لگا۔ میرے دل میں اپنے انتقام کا وہ خاکہ چل رہا تھا جس کی میں نے مہینوں سے تیاری کی ہوئی تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی بارات کے ساتھ یاسر صاحب کے گھر کے باہر موجود تھا۔ ہر طرف لائٹیں لگی ہوئی تھیں، ڈول بج رہے تھے اور سب خوشی سے ناچ رہے تھے، لیکن میرے اندر یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ میرے گاڑی سے اترتے ہی میرے سسر میرے آگے آئے۔ ان کے چہرے پر ایک باپ کی شفقت اور خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر مجھے گلے لگانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا آج میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فرض پورا کر دیا۔ میری بیٹی میری جان ہے، اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ میں نے کہا انکل آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی میرے گھر کی رانی بن کر رہے گی۔ یاسر صاحب میری اس بات پر جذباتی ہو گئے۔ میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا بھائی باراتیوں کے درمیان کھڑا خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی پریشانی نہیں تھی بلکہ وہ بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس کے اس سکون پر تھوڑی حیرت ہوئی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، اور آخر کار نکاح کا وقت آ گیا۔ قاضی بیٹھ چکے تھے، مجھ سے اجازت مانگ رہے تھے۔ میں نے قبول کے لفظ ادا کیے تو میرے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ مجھے لگ رہا تھا اب یاسر صاحب کا گریبان میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ دستخط کرتے ہوئے میرا ہاتھ ذرا بھی نہیں لرزا تھا۔ سب لوگ مجھے مبارک دے رہے تھے۔ میں سب سے ہاتھ ملا رہا تھا، لیکن میری نظریں بار بار اس کمرے کی طرف جا رہی تھیں جہاں سے میری دلہن کو لایا جانا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری دلہن کو سرخ جوڑے میں لایا گیا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی گاڑی کی طرف آئی تھی۔
رخصتی کا منظر بہت بوجھل تھا۔ یاسر صاحب رو رہے تھے، ان کے رشتہ دار بھی رو رہے تھے، اور میری بیوی اپنے باپ کے گلے لگ کر سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں یہ سب منظر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے اندر ایک فتح کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا تھا اور وہ بالکل خاموش تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، ہم اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ بس کچھ گھنٹے مزید اور پھر میرے سسر کی عزت کا جنازہ اسی محلے سے اٹھنے والا تھا۔ میرے گھر والے دلہن کا استقبال کر رہے تھے، رسمیں ہو رہی تھیں اور ہر کوئی میری بیوی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر سب کے سامنے بہت خوشی کا مظاہرہ کر رہا تھا تاکہ بعد میں کسی کو میرے اوپر ذرا بھی شک نہ ہو۔ بھائی بھی سب کے ساتھ مل کر کاموں میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ وہ میری بیوی کے سامان کے ڈبے کمرے میں رکھوا رہا تھا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ میں آرام سے بارات لے آیا ہوں اور اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر کے تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پورا گھر گہری خاموشی کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ دھڑکن خوف کی نہیں بلکہ اپنے منصوبے کے آخری حصے کو پورا کرنے کا جوش تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو بیوی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ ابھی تک ویسے ہی نیچے تھا۔ میں اس کے پاس گیا، بنا کچھ بولے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے کھینچ لیا۔ وہ تڑپ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، بلکہ وہ بے بس ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے بولنے سے پہلے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا، اس کی چیخ اس کے حلق میں دبا دی۔ میں نے کہا، آج تمہاری زندگی کی نئی شروعات ہے، پر اس محل جیسے کمرے میں نہیں بلکہ اس گھر کے اس جہنم میں جس کی تم حقدار ہو، اور تمہارا باپ بھی اس کا حقدار ہے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ پیر نہیں چلا رہی تھی، نہ کوئی مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے ایک پل کے لیے عجیب لگی، پر میرے سر پر انتقام کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس کا منہ دبا کر اسے کوریڈور میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اسے لے کر کوریڈور کے آخری کونے کی طرف بڑھ گیا، جہاں پرانے تہہ خانے کی سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں جاتی تھیں۔ میں نے سیڑھیوں کا لکڑی کا دروازہ کھولا اور بیوی کو نیچے کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اندھیری سیڑھیوں سے نیچے گر پڑی۔ پھر میں جلدی سے نیچے آیا اور تہہ خانے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر گرمی اور مٹی کی بو تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو اس اندھیرے کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ وہ فرش پر گر پڑی۔ اس کے منہ سے اب بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ میں اسے وہاں چھوڑ کر واپس اوپر آ چکا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے بیوی کے زیورات کا ڈبہ کھولا، کچھ زیورات نکال کر الماری کے پیچھے چھپا دیے۔ پھر میں نے کمرے کی کھڑکی کو پورا کھول دیا، وہاں لگے پردے کو باہر کی طرف لٹکا دیا تاکہ ایسا لگے جیسے کوئی رات کے اندھیرے میں کھڑکی سے باہر کود کر گیا تھا۔ میں نے بیڈ کی چادر کو بکھیر دیا، کمرے کا سارا سامان الٹ پلٹ کر دیا۔ اب یہ کمرہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہاں سے کوئی سامان لے کر بھاگا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹا، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں بس صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو میں بیڈ سے اٹھا، آئینے کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے اپنے بال بکھیرے، اپنے چہرے پر ایک شدید صدمہ اور پریشانی کے تاثرات لے آیا۔ پھر میں کمرے سے باہر آیا۔ باہر جا کر میں زور زور سے چلانا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا، غضب ہو گیا۔ میری آواز سن کر گھر کے سارے لوگ اپنے کمروں سے باہر آئے۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میری بیوی کمرے میں موجود نہیں، وہ اپنے کسی یار کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے۔ سب لوگ میرے کمرے کی طرف جانے لگے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سارے حیران ہو رہے تھے۔ میں سب کے سامنے اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں اپنے سسرال جا رہا ہوں اور اس بوڑھے سے پوچھوں گا اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔
میں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا یاسر صاحب کے گھر کی طرف جانے لگا۔ صبح کا وقت تھا، گلی میں کچھ لوگ دکانیں کھول رہے تھے۔ میں یاسر صاحب کے گھر کے باہر پہنچ کر ان کا گیٹ زور زور سے بجانے لگا۔ میری آواز سن کر محلے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ میرے سسر کے ملازم نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو میں نے اسے دھکا دیا اور سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ میرے سسر اور ان کے کچھ قریبی رشتہ دار چائے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا؟ تمہاری حالت کیسی بنی ہوئی ہے؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے سب رشتہ داروں اور باہر کھڑے محلے داروں کے سامنے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، آپ کی بیٹی رات کو میرے گھر سے بھاگ گئی۔ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگی ہے۔ یہ دیکھیں میری حالت۔ اس نے میرے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ میری یہ بات سن کر ان کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ ان کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھ رہے تھے جو انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ باہر کھڑے محلے داروں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ میرے سسر لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے، نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں ان کے قریب آیا، ان کا گریبان پکڑ کر انہیں جھٹکا دیا۔ میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرا پورا کمرہ بکھرا پڑا ہے، آپ کی بیٹی نے میری زندگی برباد کر دی۔ یاسر صاحب میری بات کو برداشت نہیں کر پائے تھے۔ وہ اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ ان کا سانس بہت تیز ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید صدمہ تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے اپنے لب ہلا رہے تھے لیکن ان کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ پھر ایک زوردار کی آواز کے ساتھ وہ فرش پر گر پڑے۔ رشتہ دار ان کی طرف بھاگنے لگے، شور مچانے لگے کہ یاسر صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ صحن میں افراتفری مچ چکی تھی۔ کوئی گاڑی نکال رہا تھا تو کوئی یاسر صاحب کے منہ پر پانی چھڑک رہا تھا۔ میں ایک طرف کھڑا ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر اب وہ جھوٹا صدمہ نہیں تھا بلکہ میرے دل کے اندر ایک مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ مجھے اپنی وہ ذلت یاد آ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا آج میں نے اس کا حساب برابر کر دیا۔ یاسر صاحب فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان کا پورا وقار مٹی میں مل چکا تھا۔ محلے والے اب ان کے خاندان پر تھو تھو کر رہے تھے۔ اب سارے سمجھ رہے تھے کہ میری بیوی سچ میں بھاگ چکی ہے اور اس کا باپ اس بات کو برداشت نہیں کر پایا، اس لیے اسپتال پہنچ چکا ہے۔ میرا انتقام کا پہلا دور ختم ہو چکا تھا۔ اب میں واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا جہاں تہہ خانے کے اندھیرے میں میری بیوی قید تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں یاسر صاحب کے گھر سے نکل کر واپس اپنے گھر پہنچا تو پورے گھر میں عجیب سا سکون اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ گھر کے سارے لوگ میری بیوی کے بھاگنے کی خبر سن کر صدمے میں تھے۔ میرے دل کے اندر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر لیٹ کر چھت کو دیکھنے لگا۔ رات ہونے کا انتظار میرے لیے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی گھڑی پر رات کے 10 بجے پورا گھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ سب لوگ اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر آیا اور کچن کا رخ کیا۔ میں نے کچن میں جا کر پلیٹ میں بچا ہوا کھانا ڈالا۔ میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ میری بیوی بھوک سے تڑپ رہی ہوگی، وہ رو رہی ہوگی۔ جیسے ہی میں تہہ خانے کا دروازہ کھولوں گا وہ میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگے گی اور اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگے گی۔ میں یہ سب سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور پلیٹ ہاتھ میں لے کر تہہ خانے کی طرف جانے لگا۔ تہہ خانے کے اندر بہت گرمی تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ جلا کر جیسے ہی سامنے روشنی پڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میرے پورے جسم سے جیسے جان نکل چکی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر وہ نہیں تھا جو میں سوچ کر آیا تھا۔ وہاں میری بیوی اکیلی نہیں تھی، نہ ہی وہ بھوک سے تڑپ رہی تھی، بلکہ اس اندھیرے تہہ خانے میں فرش پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی جس پر موم بتیاں جل رہی تھیں، اور وہاں میرا اپنا چھوٹا بھائی موجود تھا۔ وہ دونوں وہاں ہنسی خوشی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔
بیوی کے چہرے پر وہی سکون اور وہی مسکراہٹ تھی جو وہ روز مجھے دیکھ کر دیتی تھی۔ بھائی اس کی طرف دیکھ کر بہت نرمی کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ وہ دونوں اس قید خانے میں ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی بڑے ہوٹل میں بیٹھ کر ڈنر کر رہے ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میرے اندر کا جانور پوری طرح باہر آ چکا تھا۔ بیوی نے اپنے کپڑے درست کیے، بالکل پرسکون انداز میں میرے قریب آئی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی، تم کس دھوکے کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم نے میرے ساتھ اچھا کیا جو تم ہم سے وفاداری کی امید لگا کر بیٹھے ہو؟ تم نے میرے معصوم باپ کو سر عام ذلیل کیا، انہیں اسپتال پہنچایا، مجھے شادی کی پہلی رات جانوروں کی طرح گھسیٹ کر یہاں قید کر دیا۔ تمہارا بھائی تمہاری طرح اندھا اور ظالم نہیں، وہ ایک انسان ہے۔ شادی سے 2 دن پہلے جب تم اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ پلان بنا رہے تھے تو تمہارے بھائی نے تمہاری ساری باتیں سن لی تھیں، اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دے گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اچانک تہہ خانے کی سیڑھیوں پر بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 4-5 پولیس والے ہتھیار لے کر اندر آ رہے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کو غیر قانونی قید میں رکھنے پر اغوا کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جا چکا تھا، اور اب میں جیل میں قید ہوں۔ عدالت میں میرا کیس چل رہا تھا، میرے خلاف اتنے پکے ثبوت تھے کہ میرا بچنا ناممکن ہو چکا تھا۔ ایک دن جیل میں پولیس والا میرے پاس آیا، کہنے لگا تمہاری بیوی تم سے ملنے آئی ہے۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا، ملاقات کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ سامنے شیشے کے پار میری بیوی بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ کہنے لگی، یہ طلاق کے کاغذات ہیں، تم ان پر دستخط کر دو، کیونکہ تمہاری باقی کی زندگی اب اسی جیل میں گزرنے والی ہے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پین اٹھایا، طلاق کے کاغذات پر سائن کر دیے۔ وقت گزرتا گیا، میں جیل کی اس تنہائی میں اپنے کیے پر روز مر رہا ہوں۔ میری زندگی اب اس تہہ خانے سے بھی بدتر ہو چکی ہے جہاں میں نے اپنی بیوی کو قید کیا ہوا تھا۔ آج مجھے سمجھ آئی تھی کہ قید کیا ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔